So I was summarizing the first two sessions while we were not online. So I'll just quickly summarize them again. تو ایک خلاصہ، پہلے ہی ہم نے تعارف کرا ہے افریقہ میں اسلام کا اور اس کے جو سلاسل ہیں وہاں پہ تصوف کے کس طرح وہاں پہ آتے ہیں. آج کل جو مین سلاسل ہیں شاذلیہ ہے اور تجانیہ ہے، قادریہ ہے، اور تجانیہ کی ایک شاخ ہے مریدیہ، وہ یہ اہم سلاسل ہیں افریقہ میں. اس کے علاوہ اور بھی سلسلے ہیں، مگر سب سے اہم جو ہے وہ شاذلیہ سلسلہ ہے. اور شاذلیہ سلسلہ کے ہم نے بتایا تھا کہ جو بانی ہے دراصل وہ غوث ابو مدین ہے، تو ان کا نام ہے شعیب ابو مدین الغوث کہلاتے ہیں، اور یہ اسپین کے اشبیلیہ کے رہنے والے تھے. اور ان کا پہلے ہم نے جو حصہ تھا اس میں ان کی بات کی پہلی قسط میں، اور پھر دوسری قسط میں ان کی کچھ تصانیف میں سے پڑھا تھا، اور پھر اسی دوسری قسط میں ہم نے تعارف کرایا تھا ان کے مین ایک جو مرکزی خلیفہ ہیں حضرت مولay عبدالسلام ابن المشیش، جو ایک پہاڑی کے اوپر جن کا مزار ہے جبل علم. تو علم یعنی جھنڈا، تو اس پہاڑی کے اوپر ان کا مزار شریف ہے، اور ان کا ایک مشہور درود ہے صلاۃ المشیشیہ، وہ بھی ہم نے آپ کو پچھلے سیشن میں سنوایا تھا. اور اس سیشن میں اب ہم بات کریں گے جو ایک حضرت ابن عطا اللہ کی، جو ایک بہت اہم بزرگ ہیں شاذلی سلسلے میں، اور میں کہوں اگر تصانیف کے لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی از دا موسٹ امپورٹنٹ، تصانیف کے لحاظ سے سب سے اہم بزرگ ہوں. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مولay عبدالسلام سے ملنے آتے ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی، اور کس طرح وہ پہاڑی پہ چڑھ کے ان سے بیعت کرتے ہیں اور وہ ان کے خلیفہ بنتے ہیں. تو حضرت ابو الحسن شاذلی کی بہت زیادہ تصانیف نہیں ہیں، ایک ان کا ورد ہے، ایک تصنیف ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے خواص کے نام سے، جو دارالاشاعت یہاں پہ چھاپتا ہے پاکستان میں. مگر اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ وہ ان کی تصنیف ہے یا نہیں. اس کے بعد ان کی جو مین تصنیف جو سب کے پاس موجود ہے وہ حزب البحر کی دعا ہے، جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں. یہ دعائے برائے حفاظت ہے، اور مسنون دعاؤں کا، قرآنی دعاؤں کا مجموعہ ہے زیادہ تر جو ہے. اور اس کے ساتھ بھی اس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ سمندر پہ تھے اور ان کا جہاز جو تھا وہ پھنس گیا تھا، اور اس ڈوبنے کا اندیشہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کی زیارت ہوتی ہے بیداری میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، اور وہ دعا میں سکھاتے ہیں. تو یہاں سے یہ حزب البحر یہ مشہور دعا ہے، اور اس کی کرامت بھی جو ہے ان کی یہ مشہور ہے کہ کس طرح انہیں یہ تعلیم ہوئی تھی. تو اس کے بعد ان کے خلیفہ بنتے ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی کے حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ ہیں شیخ ابن عطا اللہ. انہوں نے اپنے دادا پیر کو نہیں دیکھا تھا. سوری ایوری ون، رضوان اللہ صاحب کی سائڈ پہ لائٹ چلے گئی ہے، تو ہمارے پاس تھوڑی سی آپشنز ہیں. ہم لوگ یا تو حکم ابن عطا اللہ میں سے کچھ چیزیں پڑھ سکتے ہیں یا پھر ویٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کا سوال ہے سوال رہنے دیں آپ نا، وہ حکم سے پڑھیں، بہت پریشیس ہے. تو میرے پاس اس کی انگلش ٹرانسلیشن ایک ہے، لیکن پھر تیمور صاحب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. آپ پڑھیں تو صحیح. بیکاز اس میں میری حکم آ رہی ہے صوفی aphorisms. That is one of the signs of relying on one's own deeds is the loss of hope when a downfall occurs. تو مجھے سمجھ یہی آیا کہ اپنے ایکشنز کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کرنا چاہیے. جو خدا کی توفیق ہے اور جو خدا کا فضل ہے، that is something beyond our own actions. So that is why it is discouraged کیا ہم اپنے ایکشنز کے اوپر اتنا ریلائی کریں، because probably that is also a source of ego. جی اور آگے پڑھیں. Second aphorism is, your desire for isolation, even though God has put you in the world to gain a living, is a hidden passion. And your desire to gain a living in the world, even though God has put you in isolation, is a come down from lofty aspiration. بہت خوبصورت ہے، دوبارہ سے ذرا آہستہ آہستہ پڑھنا. Your desire for isolation, even though God has put you in the world to gain a living, is a hidden passion. And your desire to gain a living in the world, even though God has put you in isolation, is a come down from lofty aspiration.
Third, antecedent intentions, sawabiq, al-himam, cannot pierce the walls of the destined days. Antecedent intentions क्या होती हैं? जो साबिक आपने अपनी जो भी सोचा हुआ था, साबिक से है ना, सवाबिक मल्टीपल हो गया, आई मीन प्लूरल. आपके जो प्रायर इंटेंशंस थे, they can, obviously you don't know what's predestined for you, so better resign to your destiny. Rest yourself from self-direction. For what someone else has carried out on your behalf, you must not yourself undertake to do it. Rest yourself from self-direction. For what someone else has carried out on your behalf, you must not yourself undertake to do it. इसमें जो confusion मुझे ये आ रही है कि I know that it doesn't mean that be complacent and be lazy and don't do anything, but I think it's not about hard work. I think it's about self-direction, that knowing that, or trying to think that, you know, whatever you decide, that's what's going to happen. So perhaps it's not about not working, it's about not thinking that whatever is your goal, वैसा ही होगा, but to just leave it to God as well. I don't know. इसमें वो जो someone else means God, that God has undertaken to look after you, so it's should try to follow His will, or someone else Allah है, वो तो बात समझ आ गई कि उन्होंने राजी ब रजा जिसे कहते हैं, अल्लाह की मर्जी में राजी रहना. You're striving for what has already been granted to you, and your remissness in what is demanded of you are signs of blurring of your intellect. You are striving for what has already been guaranteed to you, and your remissness in what is demanded of you are signs of the blurring of your intellect. जो अल्लाह ताला की तरफ से गारंटीड है उसमें आप स्ट्राइव कर रहे हैं, और जो आप पे फर्ज है उसको आप अगर नहीं कर रहे तो फिर आपकी अकल में कोई कमी है या आप इसको सही अप्लाई नहीं कर रहे. Number 6, if in spite of intense supplication there is delay in the timing of the gift, let that not be the cause for your despairing, for He has guaranteed you a response in what He chooses for you, not in what you choose for yourself, and at the time He desires, not the time you desire. If what was promised does not occur, even though the time for its occurrence had been fixed, then that must not make you doubt the promise. Otherwise, your intellect will be obscured and the light of your innermost heart extinguished. तो मतलब मायूस नहीं होना चाहिए. ईमान का वो दर्जा बताया ना, तवक्कुल कह लो, तवक्कुल की जो अहमियत है वो खुद एक क्वालिटी है. रिजल्ट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. वो है ना, the faith that moves mountains, हज़रत ईसा का कॉल है. बिल्कुल आगे आगे भाग रहे हैं, जबकि there is so much we can do with only one aphorism. ये बात तो सही है. तैमूर, ये नंबर 7 जो है सूरह नूर से भी रिलेटेड हो सकती है, जो कल परसों वो नंबर शायद 1 था या 2 था, कि जिसमें है कि भाई अगर आपको दुनिया में डाला गया है तो इसका ये उससे उसमें रहते हुए भी आप खुदा को याद कर सकते हैं. आयत नूर में यही बताया है ना कि नूर जहाँ मिलता है वहाँ जो लोग हैं वो दुनिया के कामों में तो लगे होते हैं, मगर वो उनको गाफिल नहीं करता खुदा की याद से. तो वो आई थिंक अभी जो हमने पहले पढ़ा ना 2 उसमें था ना, कि जब तुम आइसोलेशन में होते हो तो तुम कहते हो कि मुझे दुनिया में होना चाहिए, जब दुनिया में होते हो तो तुम कहते हो मुझे आइसोलेशन में होना चाहिए. तो असल पॉइंट फर्क दोनों तरह नहीं पड़ता. असल बात है वो आपने अकम्प्लिश करनी है ना, खुदा की याद, गाफिल नहीं होना. If He opens a door for you, thereby making Himself known,
pay no need if your deeds do not measure up to this. For in truth, ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے heed ہونا چاہیے. Pay no heed if your deeds do not measure up to this. For in truth, he has not opened it for you, but out of a desire to make himself known to you. Do you not know that he is the one who presented the knowledge of himself to you, whereas you are the one who presented him with deeds? What a difference between what he brings to you and what you present to him. مجھے تو لگ رہا ہے کہ سارا کچھ پہلی والی پہ واپس جا رہا ہے کہ it's all because none of this is because of our own actions. It's all because of. So 9 or 10 کوئی اور پڑھے گا. Actions differ because the inspirations of the states of being differ. یہ بھی ٹھیک ہے. Number 10. Actions are lifeless forms, but the presence of an inner reality of sincerity within them is what endows them with life-giving spirit. یہ بہت خوبصورت ہے. Presence of an inner reality of sincerity. یہاں سے اصل میں نا سر الاخلاص، اخلاص سنسیریٹی ہوتی ہے. سر یعنی کہ ایسنس، mystery. Bury your existence in the earth of obscurity, for whatever sprouts forth without having first been buried flowers imperfectly. بہت خوبصورت ہے جی. Bury your existence in the earth of obscurity. یعنی کہ بس آپ خود نمائی سے دور رہے، آپ لوگوں کو اپنے آپ کو سینٹر سٹیج نہیں کرنے کی کوشش کریں. اور for whatever sprouts forth without having first been buried flowers imperfectly. جیسے بیج بھی جو ہے اس کو جب زمین میں، یہ تصوف میں بہت یہ امیجری استعمال ہوتی ہے کہ بیج جو ہے پہلے وہ زمین میں اس کو بویا جاتا ہے، دبایا، اس کا ویسے کہنا دفنایا جاتا ہے. لیکن اس طرح بھی کسی بزرگ نے کہا ہے کہ جب ہمیں جیسے ایک بیج کی طرح جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں دفناتے جو ہیں، تو پھر جو ہم اٹھتے ہیں ہم اگلی دنیا میں اٹھتے ہیں نا. تو وہ یعنی کہ ہر ٹرانسفارمیشن کے لیے وہ دفنانا ضروری ہے. تو پھول کے نکلنے کے لیے بھی بیج کو جو ہے وہ دفنانا ضروری ہے. ایک طرح کی موت ہے تو پھر زندگی ہے. پھر یہ جو ہے کہہ لو خلوت نشینی، اس کی بات ہے. اس کو شاید چلہ کشی بھی کہتے ہیں ہمارے کانٹیکسٹ میں. Nothing benefits the heart more than a spiritual retreat. اعتکاف بھی کہہ سکتے ہیں. wherein it enters the domain of meditation. میدان فکر، میدان فکر. تو وہی جو پہلی بات انہوں نے کی ہے اس کو آگے انہوں نے اور ایکسپلین کر دی. نہیں، یہ درویشوں کے لیے لکھ رہے ہیں نا. یہ ان کا مطلب فوکس تو وہ ہے نا، جو درویش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ جو ہم نے اسی سیریز میں رمضان کی حدیث نوافل میں دیکھا کہ اس کے لیے اس کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. How can the heart be illumined? Next page, please. While the forms of creatures are reflected in its mirror, or how can it journey to God while shackled by its passions? Or how can it desire to enter the presence of God while it has not yet purified itself of the stain of forgetfulness, yani ghaflat? Or how can it understand the subtle points of mysteries while it has not yet repented of its offenses? تو یہ بالکل مطلب ہے یہ وہی ایک اور طرح سے بات کی ہے کہ بھئی تزکیہ پہلے ہوگا، پہلے صفائی ہوگی تو پھر اگلا ہوگا. یہ اگلی نمبر 14 بڑی خوبصورت.
جی یہ رسپونڈ کرتا ہے پیچھے والے نہیں سیکنڈ لاسٹ پڑا ہے اسپراؤٹ کے حوالے سے. میں بھی یہی سوچ رہا تھا. بالکل جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. نمبر 14 بڑا خوبصورت ہے. The cosmos is all darkness. It is illumined only by the manifestation of God in it. Whoever seeks the cosmos and does not contemplate Him in it, or by it, or before it, or after it, is in need of light and is veiled from the sun of gnosis, yani کہ عرفان, yani کشف, by the clouds of created things. اب یہ بالکل ایک الگ اب ایک الگ تھیم آئی ہے, which is contemplating the face of God wheresoever you turn. یہ قرآنک ڈاکٹرن ہے کہ wheresoever you turn there is the face of God. اور امام غزالی نے بھی یہی کہا کہ ہر کریٹڈ چیز کے دو پہلو ہیں, ایک جو فنا ہو جاتا ہے جو اس کا اپنا پہلو ہے, اور ایک اس میں خدا کا چہرہ ہے جو ہمیشہ دائم رہتا ہے. یہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. ٹوٹلی قرآن کی وہ ہے, مگر تصوف میں ظاہر ہے اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے اور اس تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے. جناب سیدھی رضوان, ویلکم بیک. MashaAllah. So you're reading from the Hikam of Sidi Ibn Atullah. تو ابن عطیہ رحمۃ اللہ کی ایک تو حکم جیسے ہم نے کہا ایک بہت مارکۃ الآراء کتاب ہے, اس کے کئی ترجمے ہوئے یہاں پر پاکستان میں بھی 2-3 کا سے میں واقف ہوں. ایک جو سب سے مشہور ہے وہ یہ ہے اکمال الشیم, اس کا ہم نے تعارف پہلے کرایا تھا. اور حکم کا آپ کو تیمور نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائے ہوں گے, تو آپ کو اس کا ایک ذائقہ مل گیا ہوگا کہ کس طرح کا ان کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو the main thing is that the hikam has been a textbook in tasawwuf in the West for a very long time, اور اب اس کی ایک وہ یونیورسل بھی ایک اپیل ہے. تو ہم نے بات کی تھی کہ اس طرح ہمارے بھی اقوال صوفیہ ایک پورا جانرا ہے لٹریچر کا, اور اقوال اولیاء کے انسائکلوپیڈیا بھی ملتے ہیں, اور اخبار الاخیار جیسی کتابوں میں شیخ عبدالحق محمد ذیلوی کی اس میں اقوال کا ایک ہر بزرگ کے بعد ان کے اقوال کا ایک سلیکشن ہوتا ہے. So this was a way of remembering and internalizing the teachings of tasawwuf. So I won't dwell more on the hikam because of the lost time, but one of the things I think we can comment on because it leads on to the next book we want to discuss. جو ایک بہت اہم تھیم ہے جو پھر یہ پوری اس پہ کتاب ہے کہ جو جس کا اب ہم تذکرہ کریں گے. تو ایک ان کی جو حکمہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. حکمہ نمبر 4 یہ بڑی کی ہے کہ اس پہ ان کی پوری کتاب ہے کہ اپنی تدبیر کو چھوڑ دو, کیونکہ جو تمہارے غیر یعنی غیروں کا جو تم سے الگ جو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے تدبیر کر لی ہے تو تمہیں تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو حکم ہے یہ it's a very kind of key aspect of the teaching of ابن عطیہ. یہ بہت ان کا اہم ایک نقطہ ہے, اور اس پہ ان کی ایک پوری کتاب ہے which the Urdu one I'll hold on side cover that might be easier to see. نہیں اس میں بھی خط غبار ہے تو سجایا گا اس کو. اور اس کتاب کا نام ہے التنویر فی اسقاط التدبیر, the illumination in the dropping اسقاط جیسے وہ ہوتا ہے نا اسقاط حمل. تو تنویر فی اسقاط التدبیر in the illumination which occurs by the dropping of self direction. اور اس کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا تھا اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر, اور اس کا نام لکھا تھا الیکسیر فی اثبات التقدیر, کہ the اکسیر which is the as you know elixir جو کہتے ہیں اردو میں تو خیر اکسیر عام ہے مگر انگلش میں جسے philosopher's stone بھی کہتے ہیں, the substance which turns base metal into gold. So for that reason یہ اتنا اسے کروشل سمجھا گیا ہے کہ آپ اپنی تدبیر کو چھوڑ دیں. تو یہ پوری کتاب اس معاملے پر ہے کہ کس طرح تدبیر کو چھوڑا جائے اور تقدیر کو اپنایا جائے. تو تصوف میں اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے. And some of the statements you've heard in tasawwuf
which might sound strange to you, کہ بہت زیادہ پیر پرستی ہے, بہت زیادہ مرشد کے اوپر زور ہے, تو وہ لوگوں کو بعض لوگوں کو وہ ذرا مسٹیفائی کر دیتی ہیں ایٹ بیسٹ اور ایٹ ورسٹ, وہ ان کو اینٹیگنائز بھی کر دیتی ہیں, اس کے خلاف ہو جاتی ہیں تصوف کے, کہتے ہیں کیا بات ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ صوفیہ کا یہ کہنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ پوری طرح پہ جو تسلیم ہوتی ہے وہ جب تک نہیں ہو پاتی جب کسی بندے کے سامنے نہیں ہو جائے. اور اللہ کے سامنے بھی آپ پوری طرح تسلیم جب کرتے ہیں جب آپ اس کے نہ صرف تشریعی احکام مانتے ہیں, تشریعی یعنی شریعت کے لحاظ سے کہ جو اس نے منع کیا ہے اور جس نے کہا ہے کرنے کو وہ ہم بجا لاتے ہیں احکام کو, مگر جو اس کے تکوینی بھی احکام ہیں, مثال کے طور پہ موسم, کہ بھئی ابھی موسم گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یا جیسا بھی ہے, تو آپ اس کو وہ اللہ کی طرف سے ہی, تو اس کے اوپر کوئی تنقید کرٹیسزم یا کوئی ہلکی پھلکی گفتگو اس پہ نہیں کرنی چاہیے, یہ آداب کے خلاف ہے. تو تصوف میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو بھی مان لیں, ٹو سبمٹ فلی. اور یہ فل سبمیشن ہے, سلموا تسلیما, یہ فل سبمیشن جب ہی ہوتی ہے جب ہم کسی بندے کے سامنے کر دیتے ہیں. اسی کیونکہ ہمارا ایگو جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ شیطان کو اس کے ایگو نہیں بتایا تھا انا خیر منہم, جو اس کی انا تھی کہ میں تو اس آدم سے بہتر ہوں, میں اسے کیوں سجدہ کروں. تو یہی ہمیشہ سے انسان کا مسئلہ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی جو اس کی انا ہے وہ کسی دوسرے انسان کو تسلیم نہیں کر پاتی بطور ہادی اور مرشد. تو آپ کو پتہ ہے کفار بھی یہ اعتراض کرتے تھے انبیاء علیہ السلام پر کہ بھئی اگر کوئی آپ فرشتہ, اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجیں تو پھر ہم ان کی اطاعت کر لیں گے, ہم بندے کی کیسے, وہ جو کھاتا پیتا جو ہماری طرح بشر مثلکم, وہ جو ہماری طرح کا بندہ ہے ہم اس کی کیسی اطاعت کر لیں. تو اصل چیز جو ہوتی ہے, جو انسان کی رکاوٹ ہوتی ہے, وہ یہی اطاعت ہوتی ہے بندے کی. جو ایک اور کتاب ہے جو تیسری, میں اب یہاں سے سلسلہ ہمارا بات کا منقطع ہوا تھا تو میں ذکر کر رہا تھا, تیسری مارکت الآراء کتاب شیخ ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ ان کی بایوگرافی ہے, جو ان کی سوانے ہے, حضرت تذکرہ ہے ان کا اپنے مرشد کا, حضرت ابو العباس مرسی, اور اس میں بھی ایک سیکشن جو ہے ان کے دادا پیر حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کے بارے میں بھی ہے. اس کے آخر میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علماء حضرات ہیں, اور یہ میں نے اس بات کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ شاذلی سلسلہ ایک علماء کا سلسلہ سمجھا جاتا ہے, بٹ اٹس ناٹ پیورلی ٹرو. ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عشقیہ رنگ بھی ہے, اور شیخ درقاوی جیسے بزرگ بھی آتے ہیں جو بہت ہی جن میں بہت زیادہ ایک جذباتی کیفیت ہے. مگر شیخ ابن عطا اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل میں سب سے زیادہ جو مخالفت اس آئیڈیا کی کرتے ہیں وہ علماء کرتے ہیں, کہ ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چلو ہم کسی زمانے میں تھیوریٹکلی مان لیتے ہیں کہ بھئی ایک زمانے میں ہوتے ہوں گے ولی اللہ, کہ جناب آپ کے پیپل لائک عبد القادر جیلانی فار ایگزامپل رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں ایک زمانے میں ہوتے ہوں گے مگر ہم نہیں مان سکتے کہ آج بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محدود سمجھنا, کیونکہ بھئی یہ تو اللہ کی قدرت ہے, وہ کسی کو چن لیتا ہے تو وہ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے, وہ یہ اس کا کمال ہے, اور کسی کو اس نے اس رول پہ فائز کر دیا. تو ٹو ایکسیپٹ سم ون ایلس ایز اے گائیڈ, سو ڈراپنگ سیلف ڈائریکشن مینس کہ آپ کسی ڈائریکٹر کو اپنے اوپر مسلط, بیسک آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن چھوڑ دیں. تو سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے تصوف میں, اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں, we have courses and books and یہ آپ کے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, اور اس طرح کے اتنا سارا مٹیریل, اتنا سارا مواد ہے, تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی شخص کو جو پڑھا لکھا بھی ہے, جس بھی اس سے وہ پڑھا ہو, چاہے وہ مدرسے کا پڑھا ہو یا یونیورسٹی کا پڑھا ہو, اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے اور قدرے وہ بات صحیح بھی ہے, اور اس کو اپنے آپ کو خالی کرنا اور کسی کی ڈائریکشن کو ایکسیپٹ کرنا یہ بڑا مشکل امر ہوتا ہے اس کے لیے. So this is a very important book, especially for our times, because it shows the fallacies, جو مغالطے ہوتے ہیں, جو مسئلے ہوتے ہیں جو سیلف ڈائریکشن سے پیدا ہو جاتے ہیں. So the first thing, جیسے پہلی شرط جو ہم نے بدایت المرید میں بھی پڑھی تھی حضرت ابو غوث ابو مدین کی, کیا ہے پہلی شرط؟ وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹ ٹیک اے شیخ آف گائیڈنس. اور آج کل بھی جو تصوف کا المیہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی کیا حل ہے, کیونکہ یہ روایتی پیری مریدی جو ہے گدی نشینی کے بیٹا بیٹھ جاتا ہے. بیسکلی آپ کے اسمبلیوں میں بھی بہت سارے پیران حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ زمیندار حضرات زیادہ ہیں, اللہ ماشاء اللہ. تو so what is the solution to that? So some people suggest
کہ بھئی ہم یہ کر لیں کہ انہیں علم پڑھائیں، یہ مدرسے کا فارغ التحصیل ہو، عالم ہو. مفتی منیب صاحب دعوت برکاتہ نے ابھی حال میں یہ مشورہ دیا. اس سے پہلے طاہر القادری صاحب نے کہا بھائی انہیں تصوف کی کلاسکس پڑھائی جائیں. اور مسئلہ یہ پڑھنے کا نہیں ہے، جو تصوف کی کتابیں ہیں ان میں سب میں یہ سب متفق ہیں اس بات پہ، جو کلاسکس ہیں. یہ مسئلہ جو ہے، جو اس کا حل یہی ہے کہ کامل شیخ کی صحبت اختیار کی جائے. اور روایتی گدیوں میں بھی جو بڑے نام گزرے ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے، انہوں نے بھی یہ کیا کہ انہیں اپنی روایت سے نکل کر، اپنی خاندانی روایت سے نکل کے کسی کامل مرشد کو تلاش کیا، اس کے باہر تلاش کیا اور ان کے صحبت میں وقت گزارا. So the most important thing remains the same, is to give up your self-direction and to accept the direction of a friend of God, to find a friend of God and to accept their direction, to come into their guidance. That remains the goal and the solution to the problems of tasawwuf. And that is the reality of what someone has to achieve. کہ that's the biggest obstacle. سب سے بڑا جو مرحلہ ہوتا ہے، سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے، اپنی انا ہوتی ہے. انسان چاہے نیک بھی ہو جائے، وہی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے رخ کا تعین خود کروں گا یا خود کروں گی. میں خود سوچوں گا مجھے یہ والا درود اچھا لگتا ہے، میں یہ پڑھوں گی. مجھے یہ اوراد اچھا لگا، میں یہ پڑھ. اب میرا موڈ یہ ہے کہ میں یہ پڑھوں. اب مجھے یہ درود اچھا لگ رہا ہے تو اب میں یہ پڑھوں. تو ویسے ہی بزرگوں نے کہا استقامہ فوق الکرامہ، کہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے. مگر یہ جو سیلف ڈائریکشن ہے، اس میں اصل میں کیا ہوا ہے کہ آپ کے ایگو نے نہیں چھوڑا آپ کو. یور ایگو ڈز ناٹ وانٹ ٹو ریلنکوش کنٹرول. آپ کی انا جو ہے وہ انچارج رہنا چاہتی ہے. آپ سیلف ڈائریکٹر، آپ اپنے ڈائریکشن پہ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ تصوف میں اس چیز کو توڑا جاتا ہے کہ فنا کیسے ہو سکتی ہے. اللہ کا قرب بغیر فنا کے نہیں ہوتا، اور فنا نہیں ہو پاتی بغیر انا کو ختم کر کے. اور انا کو ختم کرنے میں سب سے اہم جو آپ کو جو اقدام آپ کو اٹھانا ہے، جو قدم آپ کو اٹھانا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنی سیلف ڈائریکشن کے اس ٹریپ سے، اس دلدل سے نکل آئیں اور آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں کسی اور کی ڈائریکشن کی طرف. آپ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ کوئی مجھے کامل مرشد بھیجے. اور پھر جب آپ کو اللہ کوئی دکھا دے تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے ان کے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر لیں. جب آپ کنونس ہو جائیں کہ یہ اللہ والا بندہ ہے، اب آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر دیں اور آپ ان کی ڈائریکشن پہ پھر آپ چلیں. تو یہ جو پوری کتاب ہے، اس میں مختلف ابواب ہیں کہ کیوں وہ کس طرح سے، جو ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے، رزق سے ڈراتا ہے اور ایسے دوسرے معاملوں سے ڈراتا ہے، اور کس طرح سے آپ نفس کے کیا چالیں ہیں کہ کس طرح سے وہ آپ کو اس میں رکھنا چاہتا ہے. تو یہ بہت اہم اور بہت مفید کتاب ہے حضرت ابن عطا اللہ کی, which is less well known than his aphorisms, but I would suggest that it is probably even more important in our time, کیونکہ ہمارے زمانے کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی ایگو بہت بڑھ چکا ہے, اور کوئی بھی انسان اپنی سیلف ڈائریکشن کو نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنی اس زندگی کا اور اپنی پریکٹسز کا جو کشتی ہے اس کا کیپٹن بھی میں ہوں گا, میں خود ہی لیڈر ہوں, میں خود ہی فالوور ہوں, اور ایسا ہی ہوگا. ایک اور اس کی صورت نکلتی ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں چلو میں کسی کتاب کو فالو کروں گا. آج کل بہت سارے لوگ جو کتابوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کتاب کو یا اس کتاب کو, اور تصوف میں بھی ایسے حضرات ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی صوفی میں نہیں ہوں, میں کوئی پیر ویر نہیں ہوں, وہ اپنے آپ کو صوفی ٹیچرز کے طور پہ کاسٹ کرتے ہیں, اور ان کے بعضوں کے تو لاکھوں فالوورز ہیں, اور کہتے ہیں ہم کسی بزرگ کو نہیں مانتے, اس زمانے کوئی بزرگ نہیں ہے, ہم کس کتاب کو فالو کرتے ہیں. تو کوئی کسی ایک کتاب کو لے لیتا ہے, کوئی مثنوی کو لے لیتا ہے, کوئی کشف المحجوب کو لے لیتا ہے, کوئی احیاء العلوم کو لے لیتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس کتاب کو فالو کریں گے. مگر یہ بھی وہی چیز ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو سبمٹ ٹو اے لیونگ پرسن. کتاب تو آپ کو نہیں کہے گی, پلٹ کے جواب نہیں دے گی, اس میں سے آپ اپنی مرضی کی تعویلیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے کسی شخص کے ساتھ, کسی شخص کی تقلید کے بغیر نہیں ہو سکتی, ٹوٹل جو سبمیشن ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ کا ایگو جو ہے وہ اس کو گنجائش نہیں ملتی. یہی ایک صورت ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. اس لیے مولانا روم نے بھی یہی کہا, اور امام غزالی نے بھی یہی کہا, حضرت داتا صاحب نے بھی یہی کہا, جو بھی بزرگ آئے, اور غوث ابو بدین نے بھی یہی کہا, جو بھی بزرگ آتا ہے, شیخ ابن عطا اللہ, they all say the same thing, کہ this matter of ours is learnt from the hearts of men, and you have to پیش مرد کامل پامال شو, کسی مرد کامل کو آپ تلاش کریں, کیونکہ اللہ کی زمین جو ہے ان سے خالی نہیں ہوتی. اس کا وعدہ ہے, قرآن شریف میں وعدہ ہے
کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، چاہے مقربین کم ہو جائیں گے مگر جو اصحاب الیمین ہے، جو اللہ کے سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ ہر زمانے میں کافی تعداد میں پائے جائیں گے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو اس لیے the idea that you cannot find someone better than you who can guide you, this is one of the most pernicious tactics of the ego, which is جو لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو پھر فی زمانہ اس نے انفیکٹ کیا ہوا ہے. تو so this is a very brief introduction. I'm sorry کہ وہ ہم بیچ میں ٹیکنالوجی اتنا وفا نہیں کیا، اتنا تو کر لیا کہ ہم بات کر رہے ہیں، بیچ میں ہم غائب ہو گئے. تو یہ جو بات ہے کہ سیلف ڈائریکشن کو چھوڑا جائے، یہ میرے خیال میں حضرت ابن عبداللہ کی بہت ہی اہم اور مارکت الآراء کتاب ہے، اور جن لوگوں کے ذہن میں بھی شکوک ہیں اگر وہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے. ٹھیک، اور نہ صرف اس کے لیے کہ سلوک میں آنے کے لیے، سلوک میں آنے کے بعد بھی this whole matter is about trusting in Allah. تو یہ جو سارے جو مرحلے جو آتے ہیں اس میں تصوف میں آنے کے بعد، ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں. ناٹ جسٹ کہ بیت ہونا، وہ تو ایک پہلا مرحلہ ہے سیلف ڈائریکشن کا، اور اس کے بعد کی بھی جو مشاغل ہیں، اس کے بعد کی بھی جو مسائل ہیں جو کہ سالکین کو درپیش ہوتے ہیں، اس میں بھی تدبیر کو چھوڑنا اور تقدیر کو اپنانا یہ ایک بہت اہم اس کا رکن ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں ہم رک جاتے ہیں، اور جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں ان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. صحیح. Someone shared in the chat so you can read that کہ مولانا روم نے بھی یہ بات کئی پیرایوں میں کہی ہے. many ways, right؟ ہر کے پیر رضات حق را یک ندید، نئے مرید نئے مرید نئے مرید. یہ تو اور بھی واضح بیان ہے ان کا. تو اگر کوئی سوالات ہیں تو یا کوئی تو ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں from the participants. کوئی وضاحتیں یا کوئی سوالات، یا if you would like me to read something from if you can read something from these aphorisms. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک سیکشن میں اس میں سے بڑا خوبصورت ہے، وہ پڑھ کے سناتا ہوں جو ذرا شاعرانہ بھی ہے، کہ کس طرح انسان راضی ہو جاتا ہے. کیونکہ تدبیر کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی تدبیر چھوڑتے ہیں، تقدیر کو آپ اپنانے لگتے ہیں، تو یہ شروع میں بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اور بہت نفس کو شاق گزرتا ہے، تو ایک قبض کی سی کیفیت ہو جاتی ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر 4 ہی کیفیتیں گزرتی ہیں. مومن یا تو ان 4 کیفیتوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے، یا تو ہوتا ہے طاعت یعنی اوبیڈینس، یا معصیت ڈس اوبیڈینس، یا پھر قبض یا بست اسٹیٹ آف ایکسپینشن اور اسٹیٹ آف کنٹریکشن. تو کہتے ہیں ان سب کے اپنے اپنے آداب ہیں. اگر طاعت کی اسٹیٹ میں تو اس کو بڑھائے اور اسے اپنی طرف منسوب نہیں کرے، اللہ کی طرف منسوب کرے. اگر معصیت گناہ گاری میں پھنسا ہوا ہے تو جلد از جلد توبہ کرے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرے. اور اگر قبض کی حالت ہے تو اس پہ انقباس ہے اس کے روحانی، تو اس کے اوپر وہ صبر کرے. اور اگر بست ہے تو اس کے اوپر شکر کرے. تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے انقباس کا، جب آپ اپنی تدبیر کو چھوڑ دیتے ہیں اور تقدیر پہ راضی ہو اس کا آپ تہیہ کرتے ہیں، تو وہ کس طرح پھر برداشت ہوتا ہے. پھر بیان کرتے ہیں بیان اسباب رضا بقضا، بیان اسباب رضا بقضا. فائدہ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کے سہار کرائے تو اس کو اپنے انوار وصف سے خلت عطا فرماتا ہے. بس حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے اور اس سے پہلے انوار نازل ہو لیتے ہیں جن سے وہ شخص اپنے رب کا بن چکا ہے، اپنا نہیں رہا. بس وہ اس حکم کی گرانی اور شدت پر قوی اور صابر ہو جاتا ہے. بات یہی ہے کہ 1 انوار وارد ہوتے ہیں اور تقدیر کی برداشت کرا دیتے ہیں، یا 2 خواہ یوں کہو کہ فہم کا دروازہ کھل جاتا ہے، فہم آ کر ان سے احکام قبول کرا دیتی ہے، یا یوں کہو کہ عطائیں آتی ہیں اور بلاؤں کا بوجھ اٹھوا دیتی ہیں. خواہ یوں کہو کہ اس کی خوبی اختیار کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی خوبی اختیار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور تقدیر کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. خواہ یوں کہو کہ اس کے علم کا یقین اور اس کے حکم پر صابر، اس کے علم کا یقین اس کے حکم پہ صابر بنا دیتا ہے. جب اللہ کا حکم
آپ سمجھ جاتی ہیں کہ اس کا حکم ہے تو پھر آپ صابر بن جاتی ہیں. اور خواہ یوں کہو کہ جب وہ جان گئے کہ وہ دیکھتا ہے ان کو واقعات پر صبر آ گیا. The thought that God is witnessing, he is watching. وہ رحیم و کریم رب آپ کو دیکھ رہے. خواہ یوں کہو کہ جب ان کو یقین ہوا کہ صبر سے مقام رضا حاصل ہوتا ہے ان کو صبر آ گیا. خواہ یوں کہو کہ حجاب اور پردوں کے اٹھ جانے نے ان کو صابر بنا دیا. خواہ یوں کہو کہ ورود اسرار تصریف نے بار تکلیف کے برداشت کرنے پر قوت دے دی. خواہ یوں کہو جب ان کو علم ہوا کہ اس کے احکام میں کیا کچھ لطف و احسان ہے وہ صابر ہو گئے. بس یہ 11 اسباب ہیں کہ بندے کے صابر ہونے کے اور ثابت رہنے کے باعث ہیں اپنے آقا کے احکام پر، اور قوی رہنے کے موجب ہیں ان کے وارد ہونے کے وقت. اور ان اسباب کا اپنے فضل سے عطا فرمانے والا اور مستحقان عنایت پر احسان کرنے والا وہی ہے. اب ہم کو ہر قسم پر اسباب پہ مفصل گفتگو کرنی چاہیے تاکہ فائدہ کامل ہو. Then he goes on to explain each of these اسباب. اس پہ تفصیل سے وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کے اوپر صابر اور قانع ہو سکتے ہیں. So this is a little excerpt from that. اس کے ابواب جو ہیں ان میں سے کچھ جو ہے انبیاء سے متعلق ہیں کہ کچھ انبیاء نے کس طرح ان کی زندگیوں سے واقعات کی کس طرح انہوں نے تدبیر کو چھوڑا اور اللہ کی تدبیر پہ راضی ہوئے. پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو تدبیر کی قسم ہے، کچھ تدبیر جائز ہے کہ کچھ آپ تدبیر کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں کہ کچھ روزی روٹی نہیں کمائیں وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ کون سی وہ ہوتی ہیں. پھر وسواس کس قسم کے آتے ہیں اس راستے پہ، رائٹ، کہ what kind of things are going to distract you from the تدبیر، شیطان کیسے وہ آپ کو بھیجے گا. اور پھر بہت ساری قرآنی آیتیں پھر وہ لیتے ہیں، وہی جو 7 آیتیں جن سے آپ واقف ہوں گے جو کہ سورہ کے آخر میں ہوتی ہیں، سورہ کہہ رہا ہوں منزل کے آخر میں دیتے ہیں، جو توکل کے لیے کہ اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہوئی، تمہارا رزق جو ہے، یعنی سب سے زیادہ پریشانی انسان کو اس کے رزق کی وہ ہوتی ہے. تو رزق کی بدولت وہ کرتا ہے کہ بھئی میری رزق جو ہے وہ کس طرح ہوگی اور کیا ہوگی، تو پھر اس کی وہ تسلی دینا. So that's some excerpts from the Isqat al-Tadbir of Hazrat ابن عطا اللہ الاسکندری. تو ان کا انتقال ہوتا ہے 709 میں ہجری میں. اور ان کا ایک اور مشہور واقعہ جو ہے کہ جو آج کل اینٹی تصوف مسلک کے فکر ہے، ان کے جو ایک بڑے فگر ہیں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے بھی ان کی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، ایک مناظرہ ہوا تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ابن تیمیہ جو ہے وہ اپنی تکفیر واپس لے لیں شیخ ابن العربی کی، مگر ابن تیمیہ اپنے اس پہ ڈٹے رہے اپنے موقف پہ. تو وہ بھی کچھ لوگوں نے، بعض لوگوں نے اسے نقل بھی کیا ہے، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں کتنی صداقت ہے اس رویداد میں، اس مکالمے کی، بٹ یہ آن لائن آپ کو مل جاتا ہے. The debate between Ibn Taymiyyah and Sheikh Ibn Ata'ullah al-Iskandari رحمۃ اللہ علیہ. So that's a quick introduction to the بزرگان دین of the شاذلی طریقہ, the main بزرگs. اس کے بعد بھی بڑے اہم بزرگ آئے ہیں. سدی احمد زروق ہیں, پھر دلال الخیرات کے مصنف امام جزولی ہیں, قصیدہ بردا کے مصنف امام بصیری ہیں. اس کے پھر شیخ الدرقاوی آتے ہیں جو مجدد ہیں اس طریقے کے, اور وہ پھر سے جو مرقع ہے, جو پیچ کلوک ہے, وہ پھر سے مروج کراتے ہیں سلسلے میں. اور وہ تسبیح جو شاذلی درویش پہنتے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر تاکہ لوگوں کو دکھے ایک بڑی تسبیح, تو ایز اے ریمائنڈر اس کو مروج کراتے ہیں. اور پھر اسی درقاوی سلسلے میں شیخ ابن الحبیب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ مصطفیٰ علوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی 100 سال پہلے کے بزرگ گزرے ہیں. شیخ علوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے پردہ فرماتے ہیں اراؤنڈ آئی تھنک 1950, اور شیخ ابن الحبیب کا انتقال 1973 میں ہوتا ہے, آج سے 50 سال پہلے. تو بڑی انہیں 100 سال سے اوپر عمر پائی تھی. تو یہ بزرگان دین حالیہ زمانے میں گزرے ہیں جو شاذلی سلسلے کے بڑے اہم ہیں. ان کی بھی تصانیف
کہ ان کی اپنی اہمیت ہے. خاص طور پہ شیخ ابن الحبیب اور شیخ مصطفیٰ العلوی کے جو دیوان ہیں، جو قصیدے ہیں، ان میں بہت ساری عرفانی اشعار ہیں اور وہ تعلیمات ہیں ان کی اس میں، اور وہ ان کی سما میں اور ان کی حضرہ کی محفلوں میں ان کو پڑھا جاتا ہے. تو so that's a very quick encapsulation or just a taste آپ کہہ لیں of the شاذلی طریقہ. So I hope it was of benefit to you. And so yeah. Thank so if you you so have any- much. میں وہی کہہ رہی تھی کہ ٹائم واقعی کافی کم تھا. In 3 sessions we've well, any hardly silsila, any gone even in any detail about any بزرگ. So I hope next time یا شاید ان فیوچر کچھ ایسی سیریز کر سکیں جس کے اندر جو ان کی ٹیچنگز ہیں ان کے بارے میں ذرا زیادہ ان ڈیپتھ چیز پتہ چل سکے. I hope if you have time and if Hast and Neest can do that together. I would suggest کہ this thing is not done like this. I would suggest کہ یہ ٹیسٹر کورسز ہی صحیح ہیں، ورنہ تو ایکیڈیمکس بڑی بڑی تفصیلی کتابیں رکھتے. ابھی میں نے کسی کتاب دیکھی اس میں تو 250 صفحے کا تو دیباچہ تھا البریز پہ، کسی نے کسی ویسٹرن اورینٹلسٹ 2 حضرات نے، ایک انگریز اور ایک جرمن صاحب نے کتاب لکھی ہے. تو لیکن نالج of the tasawwuf, this knowledge it's not going to benefit you unless we go about it the same way. This might be of some benefit. یہ ظاہر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کہیں سے بھی کوئی بات آپ کے آ کے دل کو لگ جائے. But the real thing is to again reach out and trying to find the authentic circles جہاں پہ مرشد جو ہے وہ سکھا رہا ہے. تو جو ارشاد کی زیادہ ضرورت ہے، معلومات کی تو بھرمار ہے. So I think مزید معلومات میں اضافہ جو ہے آپ کریں، آپ کو اچھا تو لگے گا اور اس میں کچھ فائدہ بالکل خود سے خالی بھی نہیں ہم گردان سکتے. But I think the real thing is that people should do is to find the sheikh. That's the most important thing. اور اس ضمن میں کہوں گا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو دعا بتائی ہے صلاۃ الاستہدا، رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھیں اور پھر سجدے میں جا کے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ کسی مجھے اپنے کامل بندے تک پہنچا دے. I think that is the thing which people should do. We can sit on the shore and we can discuss the boats, right? کتنی اچھی تھی، ان کی کشتی میں کتنے وہ تھے اور ان کی کشتی میں کون سا رنگ تھا اور کتنے کھمبے تھے اور کیا تھے، اور مقصد تو کسی کشتی میں بیٹھ کے سوار ہونا ہے، right? So yeah, please share the dua. Okay, I'll share the dua. Okay, so I'll just share it. So the dua is this: Ya Rabbi, Ya Rabbi, dullani ala abdin min ibadika al-muqarrabin liyudillani alayka wa yu'allimani tariq al-wusul. کہ یا اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے اپنے ایک ایسے بندے کی طرف مجھے رہنمائی کر جو مجھے تجھ تک لے جائے اور مجھے وصول کے طریقے سکھائے. So that's the dua. تو یہ سجدے میں جا کے کرتے ہیں، رات کو 2 نفل پڑھ کے تازہ وضو سے 2 نفل پڑھیں رات کو میں کسی وقت. آپ جاگنے کی بھی راتیں ہیں اور انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے منقول ہے، اور یہ کشکول کلیمی میں حضرت کلیم اللہ جہان آبادی نے کشکول کلیمی لاہور میں آپ کی ملتی ہے، کشکول کلیمی وہاں سے چھپتی ہے، تو اس میں بھی یہ دعا دی ہوئی ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے. تو تاقراتیں اب آ رہی ہیں، اب اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو منزل تک پہنچا دے. That's a good note to end on. The direction you've given, that's a good note. Thank you so much, and thank you everyone else as well.